میرے محترم دوستو، عزیز و بزرگوں، اہل دنیا کا یہ دستور ہے کہ اگر وہ اپنے کسی معمولی کام کے لیے بھی کوئی ملازم رکھتے ہیں تو اس کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں. اس کی ملازمت پرمنٹ نہیں ہوتی جب تک وہ اس کو اچھی طرح کچھ وقت اپنے پاس رکھ کر اور اس پر بوجھ کام کا ڈال کر اس کو آزما نہ لے. کسی کارخانے کے لیے، ڈرائیورنگ کے لیے، دکان کے لیے، مکان کے لیے، دفتر کے لیے، یہ معمول ہے دنیا والوں کا. کوئی آدمی کسی کو استعمال کیے بغیر اور اس کو اپنی چاہتوں کے اعتبار سے مبتلا کیے بغیر اس کی ملازمت کو مقرر اور اس کی ملازمت کو پرمنٹ نہیں کرتا، بلکہ اسے کہہ بھی دیتا ہے کہ ہم آپ کو رکھ کر دیکھیں گے. میری بات بہت توجہ سننا. ایک صاحب ایک ملک سے آئے، دعوت کے کام سے متعلق تھے، ہم سے ملنے آئے کہ کیسے آنا ہوا. یہ میری بڑی کمپنی ہے اور میں یہاں سے ملازمین لینے کے لیے آیا ہوں. تو میں نے پوچھا کیا ہوا، کیسے ہوا؟ یعنی کہ میرے آنے پر 500 سے زیادہ ملازم جمع ہوئے اور ان 500 ملازمین میں سے میں نے صرف 52 ملازم چھانٹے ہیں، باقی سب فیل کر دیے. 500 ملازم، ان میں سے 52 چھانٹے ہیں، باقی سب فیل کر دیے. اور ان کو بھی لے جا رہا ہوں، اگر کام صحیح ہوا تو رکھوں گا، ورنہ ان کو واپس کروں گا. سنو غور سے. تو یہ اس دنیا کا دستور ہے جس کو اللہ نے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جس کی حیثیت اللہ کے نزدیک آپ جانتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ ایک مچھر کے پر کی بھی نہیں ہے. تو پھر اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ وہ دین جو اللہ کو محبوب ہے، جس کو اس نے امت کی ہدایت کے لیے ایک ضابطہ بنایا ہے، وہ اپنے دین کا کام لوگوں سے لیں اور ان کی جانچ نہ کریں. کام سے نسبت کا حاصل کرنا بہت آسان ہے، لیکن اصل مسئلہ قبولیت کا ہے. اصل مسئلہ قبولیت کا ہے، اصل مسئلہ استقامت کا ہے. پوچھا کسی نے حضرت سے، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ حضرت قبولیت کا کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم مقبول ہیں، اور استقامت کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں استقامت ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ آدمی خود نہیں کرتا، اس کا فیصلہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جو انہیں کام میں مرتا ہوا دیکھتے ہیں. وہ تو کون فیصلہ کریں گے؟ جو تمہیں مرتا ہوا دیکھیں گے کام میں. صحابہ کرام یہ فرماتے تھے کہ ہم جس کو کام میں مرتا ہوا دیکھ لیا کرتے تھے کہ یہ کام میں مر گیا، اس کے بارے میں ہم اچھا گمان کرتے تھے کہ ہاں یہ اس آدمی کو استقامت بھی ہوئی اور اسے قبولیت بھی حاصل ہوئی ہے. ہاں، تو میں نے عرض کیا کہ اصل مسئلہ قبولیت کا ہے اور اصل مسئلہ استقامت کا ہے. لیکن ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم مقبول بھی ہیں یا ہمیں استقامت حاصل ہے؟ کہ اس کا فیصلہ کوئی مدت نہیں کرے گی کہ ہم نے اتنی مدت کام کیا. بہت توجہ سے بات سننا کہ ہم نے اتنی مدت کام کیا ہے. یہ دنیا والوں کی طرح نہیں ہے معاملہ کہ اتنی مدت کام کیا ہے، اب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، اب کام تو نہیں کریں گے لیکن ان کو پینشن ملے گی. یہ دنیا میں ہے، دین میں نہیں ہے. یہ چیز کہاں ہے؟ دنیا میں ہے کہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، اب ان کو پینشن ملے گی. یہ دنیا میں، یہ دستور دنیا کا ہے. ورنہ ایسے بوڑھے صحابہ ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com کہ جو بڑھاپے کی حد کو پہنچ جائیں، لیکن وہ اپنے ضعف کی وجہ سے کام سے بیٹھتے نہیں تھے. کام سے بیٹھتے نہیں تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کام سے بیٹھ جانا محرومی ہے اور کام میں مر جانا کہ یہ قبولیت ہے. تو ہم نے ایک بات عرض کی ہے
کہ ہمیں قبولیت اندازہ کیسے ہو گیا مقبول ہے؟ یہ قبولیت کا اندازہ اس سے ہوگا کہ اس کی محنت میں تسلسل ہو اور اس کی محنت میں استقامت ہو. پوچھا گیا ہمارے صاحب سے کہ جی استقامت کس کو حاصل ہے؟ فرمایا کہ جو کام کرتے کرتے کام میں مرے. اس لیے جو صحابہ کام کے میدان سے باہر مرتے تھے وہ اپنی موت پر حسرت کرتے تھے، حالانکہ مدینے کی موت کی بڑی فضیلت ہے، مگر کام کے میدان میں مرنے کی فضیلت مدینے کی فضیلت سے زیادہ ہے، پکی بات ہے. ایک صحابی کی وفات ہوئی تو آپ نے فرمایا کاش یہ مدینے سے باہر کہیں مرتا اللہ کے راستے میں. ایک صحابی کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ تمنا کرنے لگے کہ میں اونٹ کی طرح اپنے گھر میں پڑھ کر مر رہا ہوں، کیونکہ اونٹ گھر میں مرتا ہے، اس کی بیماری لمبی ہوتی ہے، جب وہ چلنے قابل نہیں ہوتا تو پھر گھر پر مرتا ہے. تو فرمانے لگے موت سے پہلے کہ میری روح ایک اونٹ کی طرح ناک سے نکل رہی ہے، کاش میری روح جسم کے کسی زخم سے نکلتی ہے اللہ کے راستے میں. یعنی اللہ کے راستے کی کوئی تکلیف اور اللہ کے راستے کا کوئی زخم وہ بنتا سبب، اور میں اپنے مقام پر مر رہا ہوں، یہ میرا مرنا اونٹ کی طرح ہے. تو ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ کام سے مناسبت اور کام سے رشتہ بہت آسان ہے. اس لیے اللہ رب العزت امتحان سے گزارتے ہیں، امتحان سے گزارتے ہیں. اور یہ امتحان ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا حکم آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اطاعت کو جانچتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے انبیاء کی بعثت کا اصل مقصد یہی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا ہے، ہر نبی کو اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ ان کی اطاعت کی جائے. تو اللہ رب العزت ایک امتحان لیتے ہیں سخت، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ سخت امتحان سے گزارتے ہیں ملازم کو. اگر وہ اس کام کو کر گزرے اور شکایت نہ کرے اور انکار نہ کرے، نہ شکایت کرے نہ کام سے انکار کرے، تو پھر اس کے کام آگے ہلکے کر دیے جاتے ہیں. یہ بھی بات بھی ہے کہ جو لوگ مشکلات سے گزر جاتے ہیں ان کے کام کے لیے اللہ آسانیاں کر دیتے ہیں. یہ ملے گا صحابہ کی زندگی میں. اور ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا کا مطلب یہی ہے کہ تم دشواری سے گزرو گے تو ہم آسانی لائیں گے، پھر دشواری سے گزرو گے پھر آسانی لائیں گے. اس لیے کہ جو آدمی تنگی سے اور دشواری سے نہیں گزرے گا اس کو آسانی نہیں ملے گی آگے. تو اللہ رب العزت حکم لاتے ہیں مزاج، طبیعت، حیثیت کے خلاف. اور جب حکم آتا ہے تو انسان یہ دیکھتا ہے کہ یہ حکم میرے پورا کرنے کا ہے یا نہیں. حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کسی چیز کا حکم دیں اور وہ حکم اس حکم کو پورا کرنے کے لائق نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. ہم اتنا دین اختیار کرتے ہیں جتنے دین کو ہم اپنے حالات کے اعتبار سے مناسب اور اپنے حالات کے اعتبار سے اس کی گنجائش پاتے ہیں. سنو غور سے، اتنا دین اختیار کرتے ہیں. حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کسی کام کے کرنے کا حکم دے اور بندے میں اس حکم کے پورا کرنے کی صلاحیت نہ ہو. یہ خیال غلط خیال ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ
کہ جو آپ نہیں کر سکتے اس کو چھوڑ دیجئے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے جس کام کے کرنے کی آپ میں طاقت نہیں رکھی ہے، اللہ نے اس کا آپ کو حکم نہیں دیا ہے۔ فرق دیکھو دونوں میں، بہت بڑا فرق ہے۔ ایک بندہ یہ کہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، انسان جو کر نہیں سکتا، اللہ نے انسان اس کا مکلف نہیں بنایا۔ غریب سے نہیں کہا کہ تم زکوٰۃ دو، غریب سے نہیں کہا کہ تم حج کرو، نہیں، ہاں، بلکہ جس چیز کے اس کے اندر طاقت ہے اس کو مکلف کیا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں کہ اس امتحان کے بعد مقبول ہوگے یا مردود ہوگے، ایک بات ہوگی۔ تو اللہ نے پہلا امتحان لیا فرشتوں کا، پہلا امتحان فرشتوں کا لیا، اور حکم ایسا دیا کہ جو حکم حیثیت کے خلاف تھا، حکم دیا اسجدوا لآدم، کہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے حکم پورا کیا سوائے ابلیس کے، سب نے حکم پورا کیا۔ کیوں کہ حیثیت آدم کی نہیں ہے، حیثیت تو حکم کی ہے، سیدھی بات ہے، حیثیت حکم کی ہے کہ حکم اللہ کا ہے، پورا کر دو۔ وہاں حیثیت کا مقابلہ مخلوق سے کیا، اپنی حیثیت کا مقابلہ اللہ کے امر سے نہیں کیا۔ جب حیثیت کا مقابلہ حیثیت سے کیا، جو دنیا والوں کا دستور ہے کہ وہ حیثیت کا مقابلہ دوسروں سے کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے اپنی حیثیت کا مقابلہ کرتے ہیں، تو انہوں نے حیثیت کا مقابلہ کیا آدم سے، اور اس پر یہ کہا انا خیر من، کہ میں ان سے بہتر ہوں، لہذا مجھے ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے، یہ میرے ساتھ زیادتی ہے۔ کہ آدم کو سجدہ کرنے سے ابلیس نے انکار کر دیا، کہ امتحان تھا، اور یہ انکار ہوا ہے حسد کی وجہ سے، کہ ہم پرانے ہیں یہ نیا ہے، ہم اعلیٰ ہیں یہ ادنا ہے، ہمیں انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے، آج اس کے علاوہ کوئی حکم دیجیے ہم پورا کریں گے، مگر یہ ہم ان کو سجدہ کریں، یہ ہماری حیثیت نہیں ہے، یہ ہماری حیثیت سے نیچی بات ہے۔ ابا واستکبرا، کہ انکار کیا اور تکبر کیا، وہ وہاں سے نکال دیا گیا، یہ نکل جاؤ۔ جو وہاں سے نکل گیا تو یہ قدیم معمول ہے کہ جو لوگ رائے حق سے بچل جاتے ہیں اور ہٹ جاتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے دوسروں کو رائے حق سے ہٹانا۔ ہاں، یہ پرانا دستور ہے، قدیم۔ یہ ہم تو ہٹے ہیں مگر ہم تمہیں بھی ہٹائیں گے یہاں سے، جی ہاں، جی ہاں، اس کا بدلہ لیا اس نے آدم علیہ السلام سے، اور ان کو بڑا خیر خواہ بن کے اور ناصح بن کر، اور آ کر یہ سمجھایا کہ دیکھو میں تو یہاں سے نکالا گیا ہوں اور تم بھی نکالے جاؤ گے، اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو پھر تم ایک کام کر لو کہ اس درخت سے کھا لو، کیونکہ تمہیں کھانے سے اس لیے روکا گیا ہے تاکہ تم یہاں ہمیشہ نہ رہ سکو، جو کھا لے گا ہمیشہ رہے گا، اگر تمہیں نکالنا چاہتے ہیں، اس لیے تمہیں کھانے سے روکا ہے۔ اس لیے کہا کہ اللہ کے کسی حکم میں اپنی عقل مت لڑاؤ کہ اس حکم کا کیا مطلب ہوگا، اس حکم کا کیا مطلب ہوگا، کہ نہیں، تم حکم پورا کر دو۔ اللہ کے کسی حکم میں اپنی عقل مت لڑاؤ۔ اس نے اپنی عقل لڑائی، انہوں نے ان کو مشورہ دیا اور بات سمجھ میں آ گئی کہ یہاں رہنے کے لیے اس میں سے کھانا ہوگا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا،
تو دونوں نے آدم اور حوا انہوں نے اس میں سے کھا لیا، اور وہاں سے یہ بھی نکلے۔ لیکن شیطان نکل کر اڑ گیا اور آدم علیہ السلام نکل کر ڈر گئے۔ یہ فرق ہے دونوں میں، انسان شیطان کا فرق یہ ہے کہ شیطان غلطی کر کے اڑے گا اور انسان غلطی کر کے ڈرے گا۔ تو جو ڈریں گے اللہ ان کو معاف کر دیں گے۔ یہ غلطی ہو گئی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، یہ تم آ جاؤ۔ اور جو غلطی کر کے اڑ گئے، کہ جو غلطی کر کے اڑ گئے ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ فرق ہے دونوں میں، شیطان اور انسان میں۔ تو آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ حکم آیا یہاں حیثیت کے خلاف، حکم آیا حیثیت کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے کہ یہ اپنی حیثیت کو حکم پر قربان کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ نے امتحان لیا تو شیطان اس امتحان میں ناکام ہو گیا۔ دوسرا امتحان، کہ دوسرا امتحان لیتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا، دوسرا امتحان لیتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا، اور ان کو بھی ایسے سخت حالات سے گزارتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر یہ ان حالات سے گزر جائیں تو پھر ہم ان کو اپنے کام کے لیے منتخب کر لیں۔ کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی حالات سے گزارتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مبتلا کیا، امتحان میں ڈالا، اور امتحان یہ ہے کہ ہم تمہیں حکم دیں گے تمہاری چاہت کے خلاف۔ اولاد کی چاہت کس کو نہیں ہوتی؟ ایک فطری تقاضا انسان میں رکھا اولاد کا، لیکن انبیاء علیہ السلام میں اولاد کا تقاضا ہمارے اپنے اندر اولاد کے تقاضے سے بہت مختلف ہے۔ ہمیں اولاد کا تقاضا دنیا کے لیے ہوتا تھا، ان کو اولاد کا تقاضا اس امانت کی حفاظت کے لیے ہوتا تھا جو امانت دے کر اللہ نے بھیجا ہے۔ جو امانت دے کر اللہ نے بھیجا ہے اس امانت کی حفاظت کے اولاد چاہتے ہیں کہ چیز کی امانت جتنی اولاد کرے گی دوسرا نہیں کرے گا۔ یہ ایک اصولی بات ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد مانگی ہے اسی لیے کہ اللہ مجھے اولاد چاہیے، مجھے خوف ہے اس امانت پر اپنے موالی اور دوسرے لوگوں کا، لہذا مجھے اولاد دے تاکہ وہ اس امانت کی وارث بنے۔ تو اللہ نے اولاد دی زکریا علیہ السلام کو۔ 120 سال کی عمر زکریا کی تھی، 90 سال کی عمر بیوی کی تھی، اور یہ کہہ کر کہ میرے پاس ظاہری اسباب کوئی نہیں ہے اولاد کے لینے کے، لیکن تجھے اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو تو اسباب کا پابند وہ لوگ سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اللہ نے کوئی راستہ بنایا نہیں ہے۔ اس دھوکے کے اندر وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ شکلوں کے ایسے پابند ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی شکل کا پابند سمجھتے ہیں کہ جب یہ نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا۔ لیکن زکریا علیہ السلام نے سارے اسباب کا انکار کرتے ہوئے کہ بیوی میری بان ہو چکی ہے اور بال میرے سفید ہو چکے ہیں اور ہڈیاں میری کھل چکی ہیں، لیکن مجھے اولاد چاہیے اور میں تجھ سے اولاد مانگ کر نامراد نہیں ہوں گا، کیونکہ مراد پوری کرنے کے لیے اسباب نہیں ہے، مراد پوری کرنے کے لیے یقین ہے، اور یقین کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔
شکلوں سے یقین کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ نے اولاد دی. تو ایسے ہی اولاد ابراہیم علیہ السلام کے پاس. جب بچہ بڑا ہوا اور دوڑنے قابل ہوا تو حکم آیا کہ اس کو ذبح کرو. اس کو ذبح کرو. کیوں ذبح کریں؟ یعنی انسان عقل سے سوچے کہ اولاد کے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں، کیوں ذبح کریں؟ ہر آدمی کا مزاج ہے کہ وہ پوچھتا ہے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا، بچے سے کیا غلطی ہوئی. سنو، وہاں سیدھا حکم کہ اس کو ذبح کرو. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہمارا حکم پورا کر دیتے ہو یا نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے بیٹے کی رائے معلوم کی ہے. بیٹے سے بیٹے کی رائے معلوم کی ہے. اللہ کا حکم نہیں بتایا، رائے معلوم کی ہے. یہ نہیں کہ میرے حکم سے تم ذبح ہو جاؤ. کہ ایسا تو نہیں ہے کہ باپ کے حکم اور رعب میں آ کر ذبح ہو رہا ہے. یہاں پہلی بات یہ ہے کہ ہر آدمی قربانی اپنے اللہ کے درمیان رکھے کہ اللہ تیرا حکم ہے. تو باپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا مجھے حکم ہے میں تمہیں ذبح کر دوں، بلکہ باپ نے یہ کہا کہ فانظر ماذا ترى، اپنے بارے میں خود غور کرو. فانظر ماذا ترى، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بیٹے نے یہ کہا افعل ما تؤمر، کہ آپ کے ذمے تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، آپ حکم پورا کیجئے. تو میں نے عرض کیا کہ حکم آتا ہے کبھی حیثیت کے خلاف، کبھی حکم آتا ہے اچھے جذبے کے خلاف. امتحان، ہم اس امتحان سے گزاریں گے، آپ کو پھر منتخب کریں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ سارے امتحانات اور سارے احکام پورے کر کے دکھلا دیے. تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم ہم تمہیں ملت کا امام بنائیں گے. ابھی تک ملت ابراہیمی چل رہی ہے کہ حکم پورا کر دیا تو ہم نے تمہیں منتخب کر لیا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ امتحان نبیوں کا، یہ حکم پورا کر کے دکھلاؤ. تو کبھی امتحان حکم آتا ہے حیثیت کے خلاف، کبھی حکم آتا ہے جذبے کے خلاف. ہم دیکھنا چاہتے ہیں. پھر حکم آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. صحابہ کا آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ عمرے کے لیے گئے. عمرہ خواب میں دکھلایا گیا، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. آپ نے بتایا صحابہ کو، صحابہ میں شوق کہ جہاں سے نکالے گئے ہیں اور جہاں سے ہجرت کی ہے، وطن بھی چھوڑا، اللہ کے گھر بھی چھوڑا، وہاں جانے کا شوق. بعض صحابہ تو ایسے ہوتے تھے کہ جب بیمار ہوتے تھے تو انہیں یہ خطرہ ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بیت اللہ کو دیکھے بغیر مر جائیں. شوق ایک اندر بیت اللہ کی زیارت کا اور طواف کا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر عمرے کا ارادہ کیا. اور دھیان سے بات سننا، عمرے کا جذبہ. وہاں پہنچے، مشرکین نے عمرہ سے روک دیا کہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے. حالانکہ عمرہ عبادت ہے اور اللہ کے گھر کی عبادت ہے، اللہ کے گھر سب کے لیے ہے. کہ نہیں، ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، رسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے.
ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس آئے گا تو واپس کرنا ہوگا، آپ کوئی آدمی ہمارے پاس آئے گا تو واپس نہیں کریں گے. یہ ساری شرائط لکھوا دی. سنو، سب شرائط، اتنی سخت شرائط، اور عمرہ کرنے سے بھی روک دیا، عمرہ نہیں کرنے دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شرائط کو قبول کیا کہ ہم ساری شرطیں مانتے ہیں کہ اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اب واپس جائیے، اگلے سال دیکھیں گے، اور ہتھیار لے کر نہیں آ سکتے، اور بہت شرائط ہیں، تفصیلیں، اور سب منظور کر لی. میں نے عرض کی ہے ایک بات کہ اللہ تعالیٰ حکم لاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ اب تک کی عبادت سے، اب تک کی محنت سے یہ اطاعت پر کتنے آئے، اطاعت پر کتنے آئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا صحابہ سے کہ واپس چلو. صحابہ کو جذبہ عمرہ کرنے کا، صحابہ کو جذبہ عمرہ کرنے کا اور حکم واپسی کا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایک کے پاس جاتے اور کہتے کہ کیوں عمرہ عبادت نہیں ہے، اور ہم عبادت کے لیے نہیں آئے، اور کیا ہم حق پر نہیں ہے اور یہ کفار باطل پر نہیں ہے. ہر ایک بات کہتا تھا کہ عمر ٹھیک ہے تمہارا جذبہ اور تمہاری بات اپنی جگہ، لیکن حکم یہ ہے، حکم یہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بات پر اصرار کر کے اور اپنی رائے پر اصرار کر کے اتنا ڈر گئے کہ جب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہے تو عمر سمجھ گئے کہ یہ قرآن میرے خلاف نازل ہو رہا ہوگا. اللہ اکبر. یہ بہت سب کے سمجھنے کی بات ہے، قرآن کے خاص طور پر یہ بہت اہم بات ہے. یہ نہیں کہ ہماری بات صحیح ہے ہمیں عمرہ کرنا ہے، نہیں، چاہے آپ کا جذبہ اچھا ہو لیکن آپ حکم پر جذبے کو چھوڑ دیجئے فوراً. اطاعت اسی کا نام ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کے پاس جانے، ہر ایک کہے ہاں عمر حکم یہ ہے، یہ کرنا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ڈر گئے اپنی رائے پر ہونے کی وجہ سے اتنا ڈر گئے کہ جب آپ پر وحی آنے لگی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری کو لے کر صحابہ سے دور ہو گئے، اور اس خیال سے کہ اب عمر پر اللہ کا عذاب آئے گا، عمر پر اللہ کا عذاب آئے گا اپنی بات پر اڑنے کی وجہ سے، تو ساتھیوں پر عذاب نہ آئے، ساتھیوں پر عذاب نہ آئے، اپنی سواری کو لے کر الگ ہو گئے. مجھے جب وحی ختم ہوئی آپ کے اوپر سے، وحی کے آثار ختم ہوئے اور وحی پوری ہوئی تو آپ نے فرمایا عمر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت عمر سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں. حضرت عمر تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ عمر خوش ہو جاؤ، عمر خوش ہو جاؤ، اللہ تعالی نے ہمیں فتح مبین عطا فرما دی ہے. حالانکہ فتح کی کوئی چیز نہیں ہے، فتح کی کوئی چیز نہیں، کوئی چیز فتح کی نہیں ہے. ساری شرائط رسول اللہ تک نہیں لکھنے دیا عہد نامے کے اندر کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے. جی ہاں، اب میں عمر خوش ہو جاؤ، دیکھو فتح آ گئی ہے. وہاں سے ہٹے نہیں تھے کہ سورہ فتح نازل ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا. کہ تم نے حکم پورا کر دیا نا، ہم تو واپس نہیں جانے دیں گے. تمہاری واپسی سے پہلے ہی اللہ نے وعدہ کر لیا اور حکم نازل کر دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا کے لیے کھلی فتح. فرماتے عمر رضی اللہ تعالی عنہ
کہ میں نے پوری زندگی اعمال و صدقات کی ہے، اے اللہ میرا اس دن کا گناہ معاف کر دے، میں عمرہ کرنے پر کیوں اڑا ہوا تھا؟ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے بہت بنیادی، کہ یہ سارے واقعات امتحان کے لیے ہیں، کہ ہم دیکھیں کتنے ماننے والے ہیں، ہم دیکھیں کتنا ماننے والے ہیں، دیکھیں کتنا ماننے والے ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت میں اور محبت میں اپنے صحابہ کا امتحان لیا، صحابہ کا امتحان لیا، اسی طرح صحابہ کا امتحان لیا آپ نے۔ ایک صحابی سے فرمایا جو اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، فرمایا ان کو بلایا اور کہا جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ۔ روایت میں ہے یہ صحابی فوراً دوڑے، اسے کہاں جا رہے ہو؟ عرض کیا کہ آپ کا حکم ہے، باپ کا سر لانے جا رہا ہوں۔ پوچھا نہیں کیوں، کیا بات ہو؟ فوراً دوڑے، فرمایا یہاں ہو، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ محبت ہم سے زیادہ ہے باپ سے زیادہ ہے۔ یہ ایک ایسا صحابہ اکرام کا ایک ایسا مجموعہ تیار کیا تھا آپ نے، جو ایسا اجتماعیت اور اطاعت پر بندھا ہوا تھا کہ کہیں سے بھی باطل کو داخل ہونے کی گنجائش نہیں ملتی تھی۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جب کفار نے عہد توڑا اور اس عہد کی مدت کو بڑھانے کے لیے ابو سفیان کو بھیجا مکہ مکرمہ سے کہ جاؤ تم جا کے بات کرو اور جا کے کہو کہ آپ صلح کی مدت کو بڑھا دیں۔ تو آپ نے فرمایا صحابہ سے، میں ایک بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، ساتھیوں میں امانت داری بہت تھی، یہ نہیں کہ وہ خیانت کریں، امانت داری بہت تھی، تو جو بات مشورے میں طے ہو گئی ہر ایک کی زبان پر، ہر ایک کے ذہن اور فکر پر وہ بات سوار رہتی تھی، وہ تو جو بات سننا جو تیز طے ہو گئی وہ طے ہو گئی، اس کے خلاف سوچنا یا اس کے خلاف رائے رکھنا، یہاں تک فرمایا قرآن میں کہ تیرے رب کی قسم وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جو تیرے فیصلہ کر لینے کے بعد اپنے دل میں اپنی رائے باقی رکھیں، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ایمان والے صرف وہ لوگ ہیں جو نبی کے فیصلے کے بعد اپنی رائے اور اپنی خیال اور اپنی بات کو بھول جائیں، وہی ایمان والے ہو سکتے ہیں۔ سنو اطاعت کے قصے سنو۔ تو چنانچہ ابو سفیان آئے مکہ مکرمہ سے اور آ کر الگ الگ بات کی، الگ الگ، ان سے ملو، ان سے ملو، ان سے ملو، ان سے ملو۔ حضرت عمر کے پاس پہنچے کہ بھئی آپ ذرا بات کرو نا، ہماری صلح میں مدت میں اضافہ ہو جاوے۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہاری یہ عہد بھی ختم ہو، کوئی نیا عہد کرو وہ بھی ختم کرے اللہ تعالیٰ، نہیں ہم تو اپنی بات پر ہیں، یہ فیصلہ ہو گیا اللہ کے رسول کا۔ مایوس کر دیا کہ نہیں ہمارا تو مشورے میں بات طے ہو گئی، ہم اس کے پابند ہیں۔ پھر گئے ابو سفیان حضرت صدیق کے پاس کہ وہ نرم دل آدمی ہیں اور بات سنیں گے اور کچھ کریں گے۔ انہوں نے جا کر کہا کہ آپ بات کیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صلح کی مدت میں اضافہ کر دیں۔ فرمایا نہیں، حکم اللہ کے رسول کا ہے، ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ پھر خیال آیا کہ عورتوں کے دل بڑے کمزور ہوتے ہیں، چلو اس چل کے بات کرتے ہیں۔ یہ
میرا آپ سے ایک مذاکرہ ہے بہت اہم. یہ آپس کی اجتماعیت کام کرنے والوں میں وہ اخلاص اور اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ گئے میں حبیبہ کے پاس کہ گھر کے اندر سے بات چلاؤ، اور بیٹی ہے ان کے ذریعے سے بات پہنچے گی. تو پہنچے حبیبہ کے گھر. جیسے ہی وہاں پہنچے سب سے پہلے حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر لپیٹ دیا. ارے کیا کر رہی؟ باپ آیا تیرا؟ کہ ہاں باپ ہوگا باپ، لیکن تو مشرک ہے، یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے، یہ پاک ہے، تو ناپاک ہے، تو اس پہ نہیں بیٹھ سکتا. ہاں بیٹھو چارپائی پر، بستر پر نہیں بیٹھ. آپ مشرک ہیں، ناپاک ہیں، نجس ہیں، اور یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے، اس پر نہیں بیٹھ سکتے. اب بات کیا کریں؟ جس نے بستر ہی لپیٹ دیا ہو باپ کے لیے، بستر ہی لپیٹ دیا باپ کے لیے. بیٹھو یہاں کیا بات ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ تم ذرا بات کر لو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے کہا میں بات کر لوں؟ نہیں، حکم اللہ کے رسول کا ہے، جو طے ہو گیا وہ ہوگا. یہاں سے ابو سفیان مایوس ہو کر مکہ مکرمہ گئے واپس. مایوس ہو کر گئے. ادھر مکے والے نے گالیاں دی ان کو، ابو سفیان کو، کہ نہ تم جنگ لے کر آئے کہ تیاری کرتے، اور نہ تم وہاں سے امن لے کر آئے کہ اطمینان سے رہتے. ہاں کیا کیا تم نے جا کے؟ میں نے یہ واقعہ جو سنایا ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ عملہ اور کام کرنے والا مجموعہ جب بنتا ہے، جب ان کے اندر اس درجہ اطاعت اور اس درجہ امانت ہو. دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے کلب معلم. کلب معلم کہتے ہیں سدھایا ہوا کتا. کیا؟ جی ہاں، سدھائے ہوئے کتے ہوتے ہیں شکاریوں کے پاس. وہ ان کتوں کے ذریعے سے جنگلوں میں شکار کرتے ہیں، مختلف جانوروں کے، مختلف پرندوں کے. اس کو شکار پر بھیجتے ہیں، جاؤ اس شکار کرو. ان کو چھوڑنے کی ایک خاص آواز ہوتی ہے. ہاں سنو غور سے. کلب معلم اس کو کہتے ہیں، سدایا ہوا کتا. اس کتے کو چھوڑتے ہیں شکار پر تو شریعت کہتی ہے کہ اس کتے کا شکار آپ کے لیے حلال کب ہوگا؟ جب تین باتیں پائی جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتا آپ کا اتنا تابع دار ہو کتا آپ کے اتنے تابع دار ہو کہ جب آپ اس کتے کو چھوڑیں شکار پر اور وہ روانہ ہو جائے اور دوڑ رہا ہو شکار کی طرف، آپ درمیان میں کتے کو روک دیں تو وہ آپ کی آواز پر فوراً رک جائے، شکار کو چھوڑ دے. اگر وہ آپ کی آواز پر نہیں رکتا ہے اور شکار کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر یہ شکار آپ کے حلال نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ شکاری کتا شکار کو پکڑ کر آپ کے پاس لائے، خود اس میں سے نہ کھائے. امانت. اس میں سے خود استعمال نہ کرے بلکہ لا کر آپ کو دے. تیسری شرط یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑتے ہوئے شکار کی طرف بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ پڑھ لیں، اللہ کا نام لے لیں. تو یہ اس کا شکار آپ کے حلال ہے. میں نے ایک مثال دی ہے کہ امانت اور اطاعت. امانت یہ ہے کہ یہ شکار میں سے نہ کھائے. اطاعت یہ ہے کہ جس وقت یہ دوڑ رہا ہو شکار کی طرف آپ اس کو روکیں آواز سے تو یہ رک جائے آپ کی آواز پر اور شکار کو چھوڑ دے واپس آ جائے. سنو
یہ نہیں کہ ٹھیک ہے یہ طے ہوا تھا مگر ہم یوں کر لیں. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کا حال معلوم کرنے کے لیے بھیجا اور فرمایا کوئی نیا کام خود مت کرنا، صرف دیکھ کر آؤ میدان کا حال. وہاں گئے تو دیکھا کہ رات کا وقت ہے اور سارا مشرکین کا جو کی فوج وہ سب پڑی سو رہی ہے اور ابو سفیان مصیبت سے سالار تھے اپنی فوج کے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ اکیلے بیٹھے آگ پر ہاتھ تاپ رہے ہیں. انہیں خیال ہوا کہ موقع اچھا ہے، موقع اچھا ہے، اس کو یہاں قتل کر دیا جائے تو ان کا سپہ سالار مارا جائے گا تو فوج کی خود ہی ہمت ٹوٹ جائے گی، سارا میدان ہاتھ آ جائے گا. سنو، چنانچہ تیر نکالا اور کمان اٹھائی اور نشانہ بنایا. ایک دم یہ خیال آیا کہ نہیں، ہم سے یہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. حالانکہ ان کو کوئی ملامت نہ کرتا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا، لیکن یہ خیال آیا کہ مجھ سے یہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا، مجھ سے جو کام کرنے کے لیے کہا گیا مجھے وہ کرنا ہے. یہ میدان دیکھ کر واپس آ جاؤ. روایت میں ہے کہ فوراً یاد آ گیا کہ مجھ سے کہا گیا تھا کوئی نیا کام مت کرنا. یہ نہیں کہ ارے میاں کل گزرو ساتھی سے بتا دیں گے بھائی ایسا ایسا تھا، ہم نے پھر ایسا کر لیا ایسا کر لیا، کل کو وہ بھی کہیں گے ہاں جی ہمیں کوئی موقع ملے گا ہم بھی کچھ کر لیں گے، تو اجتماعی تو نہ رہے گی. وہاں ایک فرد بھی اتنا پابند تھا کہ یہ موقع ہاتھ سامنے آیا ابو سفیان کے قتل کرنے کا، لیکن تیر نکال کر ارادہ کر کے تیر واپس رکھ لیا. یہ نہیں، مجھے یہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. سنو بہت توجہ سے، چھوڑ کر واپس آ گئے. واپسی میں فرشتے ملے، 30 فرشتے گھوڑے پر سوار. ان سے ملاقات ہوئی فرشتوں سے اور انہوں نے کہا کہ جا کے اپنے نبی کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ گئی ہے. دیکھو ایک آدمی صرف اپنی ایک فرد ایسا اچھا موقع چھوڑ کر صرف اطاعت کی وجہ سے ایسا موقع چھوڑ کر ادھر فرشتوں سے ملاقات اور ہدایات کے مطابق چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کو ہدایت دی. اللہ نے ان سے کام لیا، اگر قتل کر جاتے تو یہ جہنم میں جاتے. Reconstruction of Ummah dailymarkers.com. اگر یہ قتل کر جاتے تو یہ جہنم میں جاتے، لیکن ہدایت کے مطابق کام کیا. اللہ تعالی نے ابو سفیان کو ہدایت دی اور اللہ نے ان سے کام لیا. میں یہ اشارے ان واقعات کی تشریح کر رہا ہوں تاکہ ساتھی جذبے میں آ کر نہ کچھ کریں کہ ہمارا جذبہ یہ ہے، ہمارا جذبہ یہ ہے، ہمارا جذبہ یہ ہے. بلکہ اپنے جذبات کو حکم پر قربان کرو کہ جذبہ کوئی بھی ہو، کرنے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے اسے دیکھو. اس لیے کہ اصولی بات یہ ہے کہ کسی کام کو پورا کر لینا جذبے کی وجہ سے حکم کے خلاف کہ یہ خواہش ہے، اور اچھے جذبے کو چھوڑ دینا حکم پر کہ یہ اطاعت ہے. اچھا جذبہ ہے چھوڑ دیا حکم پر کہ اطاعت ہے، اور اچھا جذبہ ہے پورا کر لیا حکم کے خلاف کہ یہ خواہش بنے گا، چاہے جذبہ کتنا بھی اچھا ہو. تو میں نے عرض کیا کہ کبھی حکم آئے گا حیثیت کے خلاف، کبھی حکم آئے گا اچھے جذبے کے خلاف، کبھی حکم آئے گا عمرے سے روکنے کا، کبھی حکم آئے گا عمرے کے کرنے کا. ایسے موقع ہیں صحابہ کرام کی اطاعت کے امتحان کے. ایک غزوے میں
غلہ ختم ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، صحابہ کو سخت بھوک لگی ہوئی، صحابہ سخت بھوک میں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، کیا کرے کہ سواری ذبح کرو اور کھاؤ پکا کے۔ چنانچہ اس وقت تک گدھے کا گوشت حلال تھا، حرام نہیں ہوا تھا۔ سنو، گدھے کا گوشت حلال تھا، یہ جو پالتو گدھے ہوتے ہیں یہ حلال تھا۔ تو بھئی کیا کرے، بھوک کی شدت ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ گدھا ذبح کرو اور بناؤ۔ چنانچہ جنہیں خدمت کا جذبہ تھا انہوں نے اپنے گدھے ذبح کیے، گوشت بنایا، اور گوشت ہانڈیوں میں ابل رہا اور کھانا تیار ہونے کو ہے۔ صحابہ بھوک کی شدت میں اسے پکتا ہوا ابلتا ہوا دیکھ رہے، کھانا تیار ہونے ہی کو تھا کہ اچانک حکم آیا اللہ کی طرف سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منادی کو بلایا، اعلان کرنے والے کو، فرمایا جاؤ اعلان کر دو صحابہ میں کہ گدھے کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے۔ گوشت گدھے کا، گدھا حرام کر دیا، کھانا تیار، کھانے کو کچھ نہیں، بھوک کی شدت۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ کام کر رہے ہیں نا کام، تو ہم ان کام کرنے والوں کی اطاعت کو دیکھیں گے۔ رزق ان کی ہانڈیوں میں نہیں ہے، رزق تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جس طرح دینا چاہیں گے دیں گے۔ لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب تک کی محنت سے اطاعت کا مادہ کتنا پیدا ہوا، اطاعت کا جذبہ کتنا پیدا ہوا۔ چنانچہ صحابہ نے سب نے ہانڈیاں فوراً الٹ دی زمین پر، یعنی حرام ہو گیا، حکم آ گیا، اب کھا لیتے ہیں بعد میں ہو جاتا، نہیں، حکم فوراً۔ تو میں نے عرض کیا کہ حکم اس طرح اللہ تعالیٰ اطاعت کے امتحان لیتے ہیں، اور صحابہ کرام نے اس طرح اطاعت کر کے دکھلائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کیا کام کے لیے۔ یہ اطاعت کے احکام ہیں، یہ اطاعت کے واقعات ہیں، جس سے آدمی کے اپنے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے، استعداد پیدا ہوتی ہے ان واقعات سے، بات کو لینے کی، بات کو آگے بڑھانے کی۔ جی ہاں، ورنہ عادت آدمی کو غافل کر دیتی ہے۔ اسی طرح حکم آتا ہے معمول کے خلاف، ایک معمول چل رہا ہوتا ہے اس کے خلاف حکم آتا ہے فوراً کہ اب یہ نہیں کرنا، جو کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف، ہجرت کے بعد بھی تقریباً 16 مہینے یا 17 مہینے آپ نے نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف۔ چاہت یہ تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو جائے، قبلہ بیت اللہ ہو جائے، چاہت یہ تھی، لیکن آپ نے 16-17 مہینے نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف ہجرت کے بعد۔ اچانک حکم آ گیا کہ رخ پھیر لیجئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، اب یہ حکم ہے۔ چنانچہ جو صحابی آپ کے یہاں نماز پڑھ رہے تھے، جب انہوں نے یہ حکم آتے ہی عمل دیکھا آپ کا کہ آپ نے رخ پھیر دیا، تو انہوں نے جا کر مسجدوں میں اعلان کر دیا کہ بھائی سن لو، بیت المقدس سے رخ بیت اللہ کی طرف ہو گیا ہے۔ تو احمق قسم کے لوگ انہوں نے تعینات دی ہے کہ ان کی پچھلی نمازوں کا کیا ہوگا۔ جی قرآن نے بیان کیا ہے اس کو کہ جب کوئی حکم لایا جاتا تھا
تو احمق قسم کے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ حکم کیوں آیا ہے اور یہ کیوں تبدیلی کی گئی ہے؟ قرآن میں سیقول السفہاء من الناس کہ لوگوں میں احمق قسم کے لوگ کہیں گے کہ ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا؟ اللہ نے فرمایا کہ نبی جی ہم نے آپ کو کہ قبلے کو اس لیے پھیرا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ کون آپ کے ساتھ اس قبلے سے ادھر پھر جاتا ہے اور کون میرے قبلے پر باقی رہتا ہے اور آپ کی اطاعت سے ہٹ کر ایڑی جگہ پر پلٹ جاتا ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اطاعت پر ہے. چنانچہ 3 قسم کے لوگ تھے یہ کفار، منافقین اور یہود. یہ ہیں وہ 3 قسم کے احمق جنہوں نے یہ بات چلائی. منافقین تو ہمیشہ دیکھتے تھے کہ مسلمانوں کے کاموں کے اندر اشکالات پیدا کرو تاکہ یہ عمل سے ہٹیں، انہیں ان کے عمل سے مایوس کرو. ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، بھائی اس طرح کیوں کر رہے ہیں. جی ہاں، وہ یہ کرتے تھے. اعتراض، مستقل اعتراضات کرنا منافقین کا کام تھا. انکار کرنا کفار کا کام تھا. لکھا علماء نے کہ بعض کہتے ہیں ان صفحہ سے کفار مراد ہیں. وہ کہتے تھے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے، ہمارا دین بھی اختیار کر لیں گے، کیونکہ بیت اللہ کو اپنا قبلہ کہتے تھے. یہود نے کہا کہ دو ان کی پچھلی نمازیں سب ضائع ہو گئی، کیونکہ ان کا رخ اگر ان کے نزدیک غلط تھا تو پچھلی نمازوں کو کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں. جو تم نے نمازیں پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف وہ بھی حکم سے، جو حکم سے حکم کی طرف آتے ہیں ان کا عمل ضائع نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں. میرا عزیز دوستو، یہ واقعات ہیں اطاعت کے اور اپنے آپ کو پابند بنانے کے. یہ واقعات ہیں اطاعت کے، اپنے آپ کو پابند بنانے کے. کہ کبھی حکم آئے گا حیثیت کے خلاف، کبھی حکم آئے گا جذبے کے خلاف، کبھی حکم آئے گا معمول کے خلاف، کبھی حکم آئے گا اپنے اندر کی چاہت کے خلاف. یہ اللہ کا نظام ہے. میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ، اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ. اس قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے، اور صفات قبولیت میں اور اس کام میں آگے بڑھنے میں سب سے بنیادی چیز صبر ہے. کیا ہے؟ صبر ہے. جی ہاں، بنیادی چیز صبر ہے. انبیاء علیہ السلام کو صبر کا عادی اور تحمل کا عادی بنانے کے لیے ان سے بکریاں چروائی جاتی تھی کہ بکریاں چراؤ. کیوں؟ روایت میں ہے کہ ہر نبی صلی اللہ نے بکریاں چروائی ہیں. حالانکہ بکری جہاد کا جانور نہیں ہے. ان سے جہاد بھی کروایا. جب جہاد کرانا تھا تو گھوڑے پلواتے، اونٹ پلواتے، ہاتھی پلواتے. یہ جہاد کے جانور ہیں. اور کیا پلوایا ان سے؟ بکریاں چروائی. نہ گھوڑے، نہ اونٹ، نہ ہاتھی، بکریاں. کیوں؟ تاکہ انہیں چرا کر ان کے اندر شفقت کا اور صبر تحمل کا مزاج اور ان کے اندر اس کی استعداد پیدا ہو، صبر تحمل کی. بکریوں پر نہ آپ بوجھ ڈال سکتے ہیں، نہ سواری کر سکتے ہیں، اور مار بھی نہیں سکتے. بہت کمزور ہڈی ہوتی ہے، مار بھی نہیں سکتے. اور جب تک یہ ایک درخت سے کھاتی رہے، یہ جو ہے انتظار کریں اور صبر کریں کہ جب تک یہ بکری اس درخت سے کھا کے فارغ ہو تب چرواہ آگے بڑھتا ہے. ایک بکری کے انتظار میں کھڑا رہے گا، یہ نہیں کہ ہٹاوے اس کو. چرواہے دیر سے آتے ہیں بکریاں چرا کر. جی ہاں، تحمل تحمل، صبر صبر صبر. تو صبر یوں کہیں کہ ایسی علامت ہے
کام کرنے والوں کی، اور صبر ایک ایسی علامت ہے نبیوں کی کہ جس سے نبی کے نبی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں دیکھنے والے۔ سنو غور سے، نبی کے نبی ہونے کا فیصلہ ان کے صبر سے ہوتا ہے۔ ہاں، لوگ آ کے آزماتے ہیں، یہ کام کرنے والے ہیں، تو آ کر پہلے ان کا صبر آزمائیں گے۔ آپ دیکھیے بہت قصے ہیں کہ جس میں صبر آزمایا گیا، اور صبر کی جو آزمائش ہوتی ہے کہ صبر کی آزمائش تکلیف دینے سے ہوتی ہے۔ ہاں، صبر کی آزمائش تکلیف دینے سے، صبر کی آزمائش تکلیف دینے سے ہوتی ہے۔ میری بات ذرا توجہ سننا کہ صبر کی جو آزمائش ہوتی ہے وہ کسی کو ستانے سے ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ انہیں ستاؤ تاکہ ان کے صبر کو جانچا جائے۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ذرا تاکہ اس بات سمجھ میں آ جائے۔ جن کے دلوں کی جانچ کی جاتی ہے نا، دلوں کی جانچ کہ ان کا دل صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں، تو دلوں کی جانچ کے لیے ٹیسٹ میں ان کو مشقت سے گزارا جاتا ہے کہ انہیں چلا کر دیکھو، تھکا کر دیکھو۔ ہاں، یہ طریقہ ہے دل کی جانچ کا۔ نارمل حالت میں دل کی جانچ نہیں کرتے کہ ان کے دل پر بوجھ ڈالو پھر دیکھو سانسی کیا کیفیت ہوتی ہے، بلڈ پریشر کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ ایسا ہی ہے نا، ایسا میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہاں، دل کا ہوتا ہے نا ٹیسٹ، تو اس کی حرکت اور اس کی خون کا لینا اور پھینکنا، یہ سب چیزیں اس پر چلا کر مشین پر دیکھتے ہیں، بہت بوجھ ڈالتے ہیں، تو کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ وہ مریض کو الٹا کے دیکھ لیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ایسا نہیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک صحابی تھے زید ابن سعنہ، یہودی تھے، اور بڑے عالم تھے یہود کے، اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی نبوت کو، آپ کی بعثت کو، تو پھر میں چلا آپ کی طرف، میں نے آپ کو دیکھ کے پہچان لیا کہ ہاں یہ نبی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے پڑھا تھا اپنی کتابوں میں کہ ان کے اندر ایک خاص صفت یہ ہوگی کہ ان کو جتنا ستایا جائے گا ان کے اندر تحمل اور صبر اتنا زیادہ ہوگا۔ لیکن کسی کو راہ چلتے دھکا دینے سے کیا فائدہ، الزام ان پر آئے گا۔ ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرو، ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرو۔ اور روایت میں ہے کہ یہ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس، اچانک ایک علاقے سے لوگ آئے، کہنے کہ جی فلاں علاقے میں قحط سالی آ گئی ہے، وہاں کے مسلمان اسلام میں نئے ہیں، ایسا نہ ہو گھبرا کر اسلام سے نکل جائیں، ان پر کچھ مال خرچ کرنے کے لیے کوئی انتظام کر دیجیے۔ اس زمانے میں تو لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی خرچ کرنے کا راستہ ہے، حالانکہ صحابہ اکرام کے اور انبیاء علیہ السلام کے مال کا سب سے بڑا مصرف یہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان باقی رکھنے کے لیے مال خرچ کرو۔ یہاں تو حرام اور اسراف، اور شادیوں میں اپنے چوچلے پورے کرنے کے لیے مال کے خرچ کرنے کو وہ بھی زکات ادا کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم اب کے مال کے استعمال میں آزاد ہو گئے کیونکہ ہم نے زکات ادا کر دی ہے۔ وہاں مال کا مصرف یہ تھا، اور یہ بھی ذہن میں رہے سب کے کہ اللہ کے راستے کے خروج میں جو مال خرچ کیا جاتا تھا وہ دوسروں پر، دوسروں کی ضروریات اور ان کے اکرام اور ان کے دلوں کو اسلام سے جوڑنے کے لیے مال خرچ کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں تبلیغ کے نام پر مال خرچ کرنے کا جو ایک عام تصور ہماری جماعتوں میں ہے، وہ ٹکٹ، ویزا، سواری، کسی ملک میں جائیں تو وہاں کھانے پینے کا اپنے اخراجات،
اس کو بیچارے تبلیغ کا خرچ سمجھتے ہیں. جی ہاں، اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں سارا، اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہماری 1 لاکھ کی جماعت لکھ لو. میں سوچتا ہوں، میں نے کہا اگر یہ 1 لاکھ روپے خرچ کر کے کسی ملک میں جاتا اپنے تجارتی بزنس کے کام کے لیے تو یہ خرچ نہ کرتا. تاکہ جماعت میں جا رہا ہے، جہاز سے جا رہا، وہاں ہوٹل میں ٹھہر رہا یا وہاں کھانا کھا رہا یا وہاں کی گاڑی استعمال کر رہا، خرچ کر رہا، تو یہ خرچ جماعت میں کیسے ہو گیا؟ یہ تو اگر تجارت کے راستے میں جاتا تب بھی یہ خرچہ آتا. کھانا تو کرو کچھ، بات سمجھے؟ ہاں، سمجھایا گیا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ تم خروج میں مال خرچ کرو دوسروں پر، تاکہ اس سے اسلام کا تعارف ہو. اسلام کا تعارف اکرام سے ہوتا ہے، بیانات سے نہیں ہوتا. اسلام کا تعارف اکرام سے ہے، بیانات نہیں. بیانات کا تو درجہ بعد میں ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. حکمت پہلے ہے اور نصیحت بعد میں ہے، اور حکمت کے سب سے بڑی حکمت اکرام ہے. تو میں نے عرض کیا کہ وہاں مال کے خرچ کرنے کا سب سے بڑا مصرف اور سب سے بڑا مال خرچ کرنے کا راستہ وہ یہ تھا کہ نئے لوگوں پر مال خرچ کرو تاکہ اسلام کے قریب آئیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک مشرک کو 100 اونٹ دے دیے. ایک مشرک کو 100 اونٹ. انصار وہ نہیں ہوتے تھے کہ جنہیں اس بات کی امید ہو کہ ہمیں کچھ ملے گا. سنو میں کچھ کہہ رہا ہوں، آج کل تو پرانوں کو شکایت دیا کہ ہمیں پوچھا نہیں، حالانکہ اپنے پوچھے جانے کی شکایت کرنے والا آدمی کبھی پرانا ہو نہیں سکتا. سنو یہ کیا کہہ رہا کہ اپنے آپ کو پوچھے جانے کی طلب رکھنے والا آدمی پرانا نہیں ہو سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی پرانا ہو اور اس بات کی شکایت ہو کہ مجھے لوگ پوچھتے نہیں. یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ تالیف قلب، دلوں کا جوڑنا اور قریب کرنا، کہ اس کی طلب نئے لوگوں میں ہوتی ہے. اس کی طلب نئے لوگوں میں ہوتی ہے. میں مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال تاکہ اس بات سمجھ میں آ جائے. آپ شادی میں لوگوں کو مدعو کرتے ہیں، میں نہیں بلاؤ، محلے کے لوگ بھی آویں. تو شکایت ہوتی ہے نئے لوگوں کو، کھانا صحیح نہیں تھا، پانی وقت پر نہیں ملا، کھانا ٹھنڈا تھا. جی ہاں، یہ سب. لیکن جو میزبان ہیں انہیں شکایت نہیں ہوتی، ہم بعد میں کھا لیں گے، کھانا نہیں بچا کوئی بات نہیں ہے. بالکل میں اس طرح سمجھانا چاہتا ہوں کہ نئے لوگ یہ تعلیم قلب کے طالب ہوتے ہیں کہ ان کو پوچھا جائے، انہیں بلایا جائے، انہیں بٹھایا جائے. ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو ایسا بنایا تھا کہ انصار کبھی بھی وہ پوچھے جانے کے طالب نہیں تھے. تو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر سارا مال مشرکین کو، طلقاء کو، مہاجرین کو دیا، انصار کو کچھ نہیں دیا. حالانکہ انصار وہ ہیں جنہوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا اور آپ کا استقبال کیا اور آپ کی وجہ سے سارے عرب سے دشمنی مول لی. انصار نے آپ کو اپنا ٹھکانہ دیا، لیکن آپ نے انصار کو فتح مکہ کے موقع پر ایک چونی بھی انصار کو نہیں دی، ایک درہم بھی نہیں دیا، کچھ نہیں. یہ بتانے کے لیے کہ پرانے اور کام کو لے کر چلنے والے وہ پوچھے جانے کے، مال کے، ان چیزوں کے طالب نہیں ہوتے. انہیں معلوم ہے کہ ہمیں جو لینا ہے آخرت میں لینا ہے. اور میں آپ سے سچی بات کہتا ہوں کہ پرانوں کی استقامت کی وجہ یہ تھی کہ ان کا اپنا کوئی مطالبہ نہیں تھا. پرانوں کی استقامت کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اپنا کوئی مطالبہ نہیں. یہ نئے لوگ مطالبہ کریں گے، مطالبہ نہیں پورا ہوگا تو گزر جائیں گے. جی ہاں، اس لیے کام گزرگاہ نئے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن پرانے کے لیے کام گزرگاہ نہیں ہو سکتا. پرانوں کے لیے کام گزرگاہ نہیں ہو سکتا.
قرآن جمیں گے کیونکہ ان کا کوئی مطالبہ نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ مال کے خرچ کرنے کا سب سے بڑا مصرف وہ نئے مسلمانوں کو اور پریشان حال مسلمانوں کو کی مدد کرنا تھا تاکہ اسلام پر قائم رہیں. تو زید بن سعدہ نے مال پیش کیا. انہیں خیال ہوا کہ اس وقت ان سے معاملہ کرو. جی ہاں روایت عجیب قصہ ہے یہ. سونا پیش کیا آپ کو بطور قرض، یہ لیجیے سونا، ان پر خرچ کر دیے اور مجھے آپ اس سونے کے بدلے میں اس تاریخ میں، تاریخ لکھی متعین کی، اس تاریخ میں آپ مجھے اتنی کھجوریں دے دیں. مایا ٹھیک ہے. آپ نے سونا لیا اور ان علاقوں والوں پر خرچ کیا اور ان سے تاریخ طے ہو گئی کہ اس تاریخ میں ہم آپ کو اس سونے کے بدلے میں اتنی کھجوریں دیں گے. فرمایا روایت میں ہے کہ اس تاریخ کے آنے سے 3 دن پہلے قرضے کی ادائیگی میں 3 دن باقی ہے، کھجوریں آپ سے وصول کرنی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں تھے صحابہ کے ساتھ. اچانک زید بن سعدہ آئے اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گریبان پکڑا اور آپ کو دیوار کے ساتھ دھکا دیا اور سخت لہجے میں بات کی آپ سے، اور یہ بھی کہا تم قریشی ٹال مٹول کرتے ہو، وقت پر قرض ادا نہیں کرتے، کہاں ہے کھجوریں میری؟ یہ انہوں نے آپ کے تحمل اور صبر کو جانچنے کے لیے اتنا بڑا کام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل سے کام لیا، لیکن آپ کے جانثار صحابہ عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی. کہا مجھے اجازت دے دیجیے، آپ کی اجازت کے بغیر تو نہیں کروں گا، اجازت دیجیے میں اسے قتل کر دوں. جی ہاں، محبت کرنے والے وہ کیسے برداشت کریں؟ مجھے اجازت دیجیے میں اسے قتل کر دوں. فرمایا عمر یہ تم نے کیا کیا؟ دیکھو یہ مجھے سمجھانا ہے. دوریاں جب پیدا ہوتی ہیں اور جھگڑے جب بڑھتے ہیں، جب ایک دوسرے کی حمایت میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ہم ان کی حمایت کریں گے، ہم ان کی حمایت کریں گے. جی ہاں، نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. نبی کی تعلیم میں یہ طریقہ نہیں ہے. نبی کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے حمایتی کو دباؤ، اپنی حمایتی کو دباؤ. یہ نبوت کی تعلیم ہے اور یہ سیاست کا مزاج ہے کہ اپنے حمایتی کو ابھارو اور اپنے مقابل کو دباؤ. یہ سیاست کا مزاج ہے کہ مقابل کو دباؤ، حمایتی کو ابھارو. اور نبوت کا مزاج یہ ہے کہ اپنے حمایتی کو دباؤ اور مقابل کو، جو تمہارا مقابلہ کر رہا ہے، اس کو نوازو. سنو، جی ہاں، دوست کچھ اور دشمن نواز، کہ نواز دشمنوں کو. یہ نبوت کا طریقہ ہے اور یہ دعوت کا اسلوب ہے. ہاں، یہ نہیں کون ہمارے ہیں کون ان کے ہیں، کس سے ہمیں کیا معاملہ کرنا ہے، یہ نہیں. تبلیغ میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ دعوت کا ایک مزاج ہے کہ سب سے زیادہ صبر اسے کرنا پڑے گا جو ستانے والوں کے ساتھ معاملہ احسان کا کرے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ احسان کے 3 درجے ہیں. احسان کے، اور باتوں جو سننا بھائی، آپ بے شک تھکے ہوئے ہیں صبح کے، لیکن یہ موقع مذاکرے کے کب ملتے ہیں؟ احسان کے 3 درجے ہیں. احسان کا سب سے ادنا درجہ، سب سے گھٹیا درجہ، احسان کا سب سے ادنا درجہ جس کو انسان کے لیے کرنا ضروری اور لازم ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی آپ پر احسان کرے تو آپ اس پر احسان کریں. جس کو لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور میں نے اس کے احسان کا بدلہ دیا جیسے میں نے بڑا تیر مارا. کچھ نہیں ہے. یہ تو آپ کے ذمہ واجب تھا کہ آپ اپنے محسن کے احسان کا بدلہ دیں. اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، کہ اگر تم پر کوئی آدمی احسان کرے، تمہیں کوئی سلام کرے، تو تمہیں چاہیے کہ جواب میں سلام کرو. یہ کیا کمال ہے؟
تو یہ احسان کا سب سے ادنا درجہ ہے، جسے لوگ اعلیٰ درجہ سمجھتے ہیں، یہ سب سے ادنا درجہ ہے. کیا محسن کے احسان کا بدلہ دیں؟ احسان کا درمیانہ درجہ یہ ہے، احسان کا درمیانہ درجہ یہ ہے کہ جس شخص نے کبھی آپ پر کوئی احسان نہ کیا ہو اور کبھی آپ کو سلام نہ کیا ہو، آپ اس پر احسان کریں اور اس کو سلامی ابتدا کریں. یہ احسان کا کون سا درجہ ہے؟ درمیانہ درجہ ہے. اور احسان کا سب سے اعلیٰ درجہ جس پر نبی فائز ہے، احسان کا اعلیٰ درجہ جس پر نبی قائم ہے، وہ احسان کا درجہ یہ ہے کہ جو تمہیں زیادہ ستانے والا ہو اس پہ زیادہ احسان کرو. آپ دیکھ لو سیرت اٹھا کر، یہ سب سے بڑے محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ کا احسان ستانے والوں پر، ساتھ دینے والوں پر کم ملے گا اور ستانے والوں پر احسان زیادہ ملے گا. دیکھو سیرت میں دیکھو، اذیت دینے والوں کو نوازنا. چنانچہ آپ نے فرمایا عمر ہی کیا کیا تم نے؟ بجائے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایک آدمی تمہارا ساتھ دے رہا ہے، ایک آدمی تمہاری جانسار ہے، ایک آدمی تمہارے دشمن سے مقابلہ کر رہا ہے تمہارے لیے، تم اس کا خیال کرو کہ نہیں، اس کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس کا ہے کہ یہ آدمی اسلام میں کیسے آئے گا؟ اگر میں اس وقت اپنا ساتھ دینے والوں کو دیکھوں تو یہ اسلام میں کیسے آئے گا؟ فرمایا عمر ہی کیا کیا تم نے؟ تمہیں چاہیے تھا مجھ سے کہتے میں اس کا حق ادا کروں، کیونکہ اس کا میرے ذمہ حق ہے، کھجوریں دینی ہے. اور اس سے کہتے کہ اسلام میں اس کو تعلیم دے دے کہ اسلام میں مطالبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے. جاؤ عمر ان کو لے جاؤ، ان کو ان کا حق دو اور ان کو 20 سا کھجوریں زیادہ دینا، 30 سا کھجوریں زیادہ دینا. 30 سا کھجوروں کا ہو گیا تقریباً 70 کلو. ان کا پورا حق دو اور 70 کلو کھجوریں ان کو زیادہ دو. لے گئے، ان کو ان کا حق دیا پورا. پھر الگ سے کھجوریں دینے لگے. زید صاحب کا عمر میرا تو حق پورا ہو گیا، یہ زائد کیوں دے رہے ہو؟ کہ میں زائد اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی. ارے تم سے کیا غلطی ہوئی کہ میں نے آپ کو تلوار نکالی تھی قتل کرنے کے ارادے سے، اور یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اس لیے اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ عمر تم نے اس کو تلوار دکھائی ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ اس کو 70 کلو کھجوریں زیادہ دینا. اس نے کیا کیا؟ اس کا کوئی ذکر نہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں. روایت میں ہے زید بن ثانیہ نے فوراً کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا اور عمر سے کہا کہ عمر گواہ رہنا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر راضی ہوں. حضرت عمر کون ہو؟ اس نے کہا میرا نام زید بن ثانیہ ہے. حضرت عمر وہ یہودی عالم؟ کہ ہاں میں وہی ہوں. حضرت عمر جانتے تھے ان کو، نام سنا ہوا تھا. حضرت عمر نے فرمایا کہ زید تم نے عالم ہوتے ہوئے اور جانتے ہوئے کہ اللہ کے نبی ہیں تم نے یہ زیادتی کی؟ کہا عمر میں ان کو دیکھ کے سمجھ گیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں، مگر یہ ایک ایسا امتحان تھا جس کو کیے بغیر مجھے اطمینان نہ ہوتا، اسی کے بغیر مجھے اطمینان نہ ہوتا، اس لیے میں نے یہ زیادتی کی ہے. میرے دوستوں عزیزوں، تو میں نے عرض کیا کہ اس کام میں تحمل اور صبر یہ سب سے بنیادی چیز ہے اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے. اس لیے کہ داعی کے لیے صبر ایسا ہے جیسے گاڑی کے لیے تیل ضروری ہے کہ جہاں تک تیل ہے وہاں تک گاڑی جائے گی، جہاں تیل ختم ہو جائے گا وہاں گاڑی بند ہو جائے گی. بالکل جہاں تک جو ہے تیل ہوگا وہاں تک سفر ہوگا. اسی طرح اس دعوت کے میدان میں بھی سفر وہاں جائے گا جہاں تک صبر ہے، جہاں صبر ختم ہو جائے گا وہاں سفر ختم ہو جائے گا ان کا. جہاں صبر ختم وہاں سفر ختم. جی
اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے صبر کی تلقین ہے، انتقام نہیں، انتقام نہیں کہ انتقام کا جذبہ مت رکھو کہ بدلہ لیں، کہ انتقام کا جذبہ نہیں، کیونکہ انتقام کا جذبہ اور ہدایت کا جذبہ یہ جمع نہیں ہو سکتے، یہ دو جذبے جمع نہیں ہو سکتے، یہ جذبہ انتقام کا ہوگا، یہ جذبہ ہدایت کا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اس کام کا مزاج یہ ہے کہ اس راستے میں جو ناگواری پیش آئے اس کو برداشت کیا جائے، اس لیے کہ ستانے والوں کی ہدایت مطلوب ہے، ستانے والوں کی ہدایت مطلوب ہے، اور یہ اصولی بات ہے کہ داعی جو ناگواری برداشت کرتا ہے یہی ناگواری برداشت کرنا مدعو کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ اگر تم اس کی ہدایت کے طالب ہو تو ناگواری برداشت کرو گے، اور اگر تم اس کی ہدایت کے طالب نہیں ہو تو اس کی ناگواری کو برداشت نہیں کرو گے۔ بہت آسان بات ہے، داعی جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہ مدعو کی ہدایت کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس راستے میں قدم قدم پر ناگواریاں آئیں گی، انہیں برداشت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل اذیت برداشت کی ہے، اپنوں کی طرف سے بھی غیروں کی طرف سے بھی، آپ کی اذیتیں ڈبل ہیں، اس لیے فرمایا آپ نے کہ جو اذیت مجھے دی گئی کسی نبی کو نہیں دی گئی، کیونکہ آپ کی اذیت ڈبل ہے، اپنوں کو بھی برداشت کیا، غیروں کو بھی۔ اس لیے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی صبر کا عادی بنایا، اپنے صحابہ کو بھی صبر کا عادی بنایا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سوئے ہوئے تھے مسجد میں، بھائی ابو ذر ہمارے بعد حالات آئیں گے، ہمارے بعد حالات آئیں گے، اور تم پرانوں پر نئے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جب بیعت کیا، آپ جب بیعت کرتے تھے صحابہ کو اور عہد لیتے تھے ان سے، اس بیعت میں ایک لفظ بہت اہم تھا، اور وہ یہ لفظ یہ تھا کہ ہمارے بعد دوسروں کو تم سے آگے لایا جائے گا تو تم اس بات کا عہد کرو ہم سے کہ تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ ہاں، یہ بیعت میں لفظ ہے، اور یہ بیعت میں یہ عہد بھی ایسے صحابی سے لیا جو اس وقت اسلام میں داخل ہو رہے تھے، یہ بھی نہیں کسی پرانے سے کہا ہو، پرانے سے کہا ہو۔ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ واصلہ ابن اسفا یہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے اپنے علاقے سے، جب پہنچے مدینہ منورہ تو نماز ہو رہی تھی، تو انہیں پورے مدینے میں باہر کوئی مسلمان نہیں ملا جس سے ملاقات کرتے بتاتے کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ سارے مسلمان 100% نماز کے لیے مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ جماعت کی نماز کی اہمیت اس لیے تھی تاکہ 100% مسلمان صبح فجر سے لے کر رات کی عشاء کی نماز تک 5 مرتبہ غیروں سے الگ ہو کر دکھلائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ سمجھے نہیں؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں جماعت کی نماز تو سنت ہے، کوئی ضروری تو ہے نہیں، بھائی باتیں پڑھ لیں گے تو کوئی فرض تو ہے نہیں، نماز فرض ہے اور جماعت سنت ہے۔ اگر اتنی بات ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھروں پر نماز پڑھنے والوں کے گھروں کے جلانے کا حکم نہ دیتے۔ یہ جی چاہتا ہے ایندھن اکٹھا کروں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، گھروں کو آگ لگا دوں تاکہ یہ گھر میں نماز نہ پڑھے آئیں۔ اتنی سخت وعید بتا رہی ہے کہ جماعت کی نماز میں کوئی بڑی حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ 5 مرتبہ مسلمان صبح سے لے کر شام تک روزانہ تمام کفار، منافقین، یہود، نصارہ، مشرکین
ان سب کے درمیان میں سے مسلمان نکل کر مسجد میں آئے، 5 مرتبہ یہ دکھلائے اپنے عمل سے کہ میں مسلمان ہوں۔ جماعت کی نماز کی حکمت ہے۔ اس لیے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی نماز تو بالکل نہیں چھوڑتا، پابندی سے پڑھتا ہے، لیکن جمعہ اور جماعت کی نماز مسجد میں نہیں آتا، گھر میں پڑھ لیتا ہے، اسے کوئی عذر بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ دیکھو روایت میں کیوں کہ تم اپنے عمل سے ثابت کرو کہ تم مسلمان ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ سارے صحابہ مسجد میں نماز کے لیے آ گئے تھے، انہیں باہر کوئی نہیں ملا۔ انہوں نے اسلام بعد میں قبول کیا، نماز جماعت سے پہلے پڑھی۔ یہ واسطے میں اس کا نماز پہلے پڑھی، اسلام بعد میں قبول کیا، کیونکہ آنے والوں کو مسجد کے علاوہ اور کوئی ٹھیا، اور آنے والوں کو مسجد کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ملتی تھی، اور نئے آدمی کسی طرح مسجد میں۔ اور نماز کا سلام پھیرا، جب آپ محراب میں متوجہ ہوئے صحابہ کی طرف، تو آخری صف میں، مسجد کی آخری صف میں ایک آدمی نیا نظر آیا۔ دیکھو اتنے صحابہ مسجد نبوی میں ہوتے ہوں گے، آخری صف میں ایک آدمی نئی شکل کا نظر آیا، تو آپ نے محسوس کر لیا کہ ہماری مسجد میں آج نیا آدمی آیا ہے۔ یہاں تو ہماری جماعتوں کا حال یہ ہے، جو بڑے غم کے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ساتھی صرف جماعت کے ساتھیوں کو پہچانتے ہیں، ان سے مشورہ ہوگا، ان سے گشت ہوگا، یہ 2000 تعلیم میں بیٹھ جائیں گے، یہ ہماری مسجد کی جماعت ہے۔ ارے تمہاری مسجد کی جماعت یہ نہیں ہے، تمہاری مسجد کی جماعت تو ہر ایمان والا ہے۔ یہ تو ابھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہر ایمان والا مسجد کی جماعت ہے، اور اللہ یہ فرما رہے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ جی ہاں، یہ اپنے مشورے والوں کو اور اپنی جماعت کے ساتھیوں کو، اپنے گشت کرنے والوں کو پہچانتے ہیں، بس مسلمانوں کو نہیں پہچانتے۔ اور آپ ایک کافر کو دیکھ رہے محراب سے کہ آدمی نیا آدمی آیا ہے پہلی مرتبہ، آپ خود اٹھ کر اس کے پاس گئے، یہ نہیں ان کو ہمارے پاس لاؤ۔ داعی طالب ہوتا ہے، داعی کیا ہوتا ہے؟ طالب۔ آپ خود اٹھ کر ان کے پاس گئے آخری صف میں۔ وہ کہتے ہیں میں آخری صف میں تھا، اللہ کے نبی اٹھ کر میرے پاس آئے۔ فرمایا کہاں سے آئے، کیوں آئے؟ میں نے عرض کیا جی میں آیا ہوں اسلام قبول کرنا چاہوں۔ فرمایا ہاں یہی مذہب تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرمایا کہ ہجرت کرو گے؟ کہ کروں گا ہجرت۔ آپ ایک نئے آدمی سے اسلام میں داخل ہونے کے وقت بیعت لے رہے، یہاں تو کام کرنے کے مزاج یہ بن گیا کہ بھئی دیکھو نیا آدمی ہے، 3 دن سے زیادہ کی بات نہ کرنا۔ یہ اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں کام کرنے والے، Reconstruction of Ummah dailymarkers.com غلطی کرتے ہیں، اور اسے اپنا اصول بنایا ہوا ہے اپنی مرضی سے کہ نئے آدمی سے 3 دن سے زیادہ کی بات نہ کرنا۔ یہ بات خلاف سنت ہے۔ آپ نے بات کی ان سے جو کہہ رہے ہیں میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، اس سے نیا آدمی کون ہوگا، اس سے زیادہ نیا کون ہوگا؟ یہاں تو ایک مسلمان سے 3 دن زیادہ بات کرنے کی کو تیار نہیں ہے، اور آپ ایک اسلام میں داخل ہونے کے وقت آپ فرما رہے ہیں ہجرت کرو گے؟ نے کہا جی کروں گا۔ تو میں کون سی کرو گے؟ اعلیٰ کرو گے ادنا کرو گے؟ بادہ کرو گے بادیہ کرو گے؟ 2 ہجرتیں ہم نے بیان کی۔ بادیہ تو ادنا ہے کہ تم اسلام قبول کر لو اور یہاں رہ کر دین سیکھو ہمارے پاس، کیا فرائض ہیں، کیا اللہ کے احکام ہیں، کیا نماز کا طریقہ ہے، کیا روزہ حج کا زکوٰۃ کا طریقہ ہے، یہ معلوم کرو اور چلے جاؤ اپنے علاقے میں، اور وہاں جا کے دین پر چلو، دین کا کام کرو، اعمال کرو، گزارو اپنا وقت۔ یہ تو ادنا ہجرت ہے۔ اعلیٰ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ رہو۔ اب ایک نئے آدمی کو
مستقل اپنے پاس رکھنے کی دعوت دے رہے. تو فرما رہے ہیں کہ تم علاقے میں چلے جاؤ، جب ہم بلائیں تب آ جاؤ. یہ ادنیٰ ہجرت ہے. ہمارے ساتھیوں کا حال یہ ہے کہ جی میں تو شہر میں ہوں، جب کوئی تقاضا ہے مجھے خبر کر دینا، میں آ جاؤں. اور سمجھتے ہیں بڑی اعلیٰ ہجرت ہے، تقاضے پر آ جائیں. تقاضے پر آنا ادنیٰ ہجرت ہے، ساتھ رہنا اعلیٰ ہجرت ہے. یہ جو اس روایت سے ملتا ہے، سمجھے بھائی. تقاضے پر آنا، تقاضے پر آنا ادنیٰ ہجرت ہے، بلانے پر آنا ادنیٰ ہجرت ہے، ساتھ رہنا مستقل اعلیٰ ہجرت ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں ہجرت کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیعت فرمایا. ابھی اسلام کی بیعت ہو رہی ہے. اسی روایت میں آخر میں یہ ہے بیعت کے الفاظ میں کہ دیکھو اس بات کا بھی عہد کرو آج ہی پہلے دن اسلام میں داخل ہوتے ہوئے کہ ہمارے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا تو تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے. یہ روایت میں وعلی اسرف علینا، یہ روایت میں. تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ کا آج اس کے لیے تیار کیا تھا. اس کو میں سنا رہا تھا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے. بھائی ابو ذر کیا کرو گے اس وقت؟ یہ تو مدینہ والے نکالیں گے، تمہیں تنگ کریں گے. کہا جی میں مدینہ چھوڑ کے ملک شام چلا جاؤں. فرمایا جب ملک شام والے نکالیں گے پھر کیا کرو گے؟ کہ میں واپس مدینہ آ جاؤں گا، یہاں مقام بنا کر رہوں گا. فرمایا کہ جب تمہیں مدینہ والے دوبارہ نکالیں گے پھر کیا کرو گے؟ کہ جی پھر میں ان کا مقابلہ کروں گا. فرمایا نہیں یہ مت کرنا، مقابلہ مت کرنا ذمہ داروں کا. فرمایا ذمہ داروں کا مقابلہ مت کرنا، بلکہ فرمایا کہ صبر کرتے رہنا اور جہاں تمہیں تقاضے پر بھیجیں وہاں جاتے رہنا اور جہاں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں ان کے ساتھ چلتے رہنا، یہاں تک کہ تم مجھ سے آ کر قیامت میں حوض کوثر پر مل لینا. جی ہاں یہ حد بتائی صبر کی. کوئی حد کوئی مدت نہیں ہے، 2 4 سال 6 سال کچھ نہیں. روایت حتی تلقانی وانت علی ذلک کہ اسی معمول پر رہنا یہاں تک کہ ہم سے آ کر مل لینا قیامت میں. یہ تو میں نے عرض کیا کہ اس راستے میں آگے بڑھنے کا ایندھن ہی صبر ہے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اب کیا کریں، پانی سر سے اوپر چلا گیا. ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ بھائی کیا کہتے ہیں پانی سر سے اوپر چلا گیا. ارے پانی سر سے اوپر جاوے تو جانے دو، جنہیں تیرنا آتا ہے وہ تو گہرائیوں میں چلے جاتے ہیں، پھر جب سے آتے اوپر آ جاتے ہیں. وہ تو پانی سے اوپر تو جانے کی پریشانی ان کے لیے جنہیں تیرنا نہ آتا ہو. کیوں بھائی؟ جس کو تیرنا نہیں آتا اس کا پانی سے اوپر جائے گا تو پریشان ہوگا نا. جن کو تیرنا آتا ہے انہیں کوئی پریشانی پانی سے اوپر جانے کی. وہ تو ایسے ہوتے ہیں تیراکی، دیر تک پانی میں رہتے ہیں نیچے پھر اوپر آ جاتے ہیں، سانس لیا پھر نیچے چلے گئے. ایسا ہی ہوتا ہے. ہاں جو لوگ کہتے ہیں نا جی اب کیا کریں پانی سر سے اوپر جا رہا ہے، جس کو تیرنا آئے گا وہ تو شکایت نہیں کرے گا. ہاں آسان بات ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس راستے میں شکایت نہیں ہے، کیونکہ راستہ اذیتوں کا ہے، تکلیفوں کا ہے، شکایت نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو متعین کر کے اللہ سے شکایت کی، بد دعا کا ارادہ کیا کہ اللہ فلاں 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 فلاں، ان کی ہلاکت کے لیے بد دعا کا ارادہ کیا. ادھر بد دعا کرنے کا ارادہ کیا، ادھر حکم آ گیا کہ آپ کو بد دعا کرنے کا حق نہیں ہے. جی ہاں آپ کو بد دعا کرنے کا حق نہیں ہے. لیس لک من الامر شیء، آپ بد دعا مت کیجیے، آپ اپنا کام کیجیے. ہم جانتے ہیں کون ظالم ہے، ہم چاہے ان کو ہدایت دے کر معاف کریں، چاہے ان کو گمراہی پر رکھ کر عذاب دیں، ہمارا کام ہے.
آپ تو اپنا کام کیجئے۔ او ہو، عجیب روایت ہے۔ چنانچہ جن کی ہلاکت کے لیے بددعا کا ارادہ کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے ان سارے کفار کو ہدایت دے کر آپ کا معامل بنا دیا۔ سب کو ہدایت دے دی، سب کو ہدایت دے دی۔ جن کو آپ نے بددعا کی تھی، کیا بددعا کا ارادہ کیا تھا، ان سب کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ کیا آپ کو کیا معلوم، آپ کے لیے بددعا کر رہے اور آپ ان پر صبر کریں، کل کو آپ کے معامل بنیں گے۔ جی ہاں، یہ روایت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ کام تو ناگواریوں کے ہی برداشت کرنے کا ہے، اس لیے فرمایا کہ اس کام میں نرمی اختیار کرو۔ کیا کرو؟ نرمی سے چلو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ تمہیں نبی نرم مل گئے۔ یہ اللہ نے فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ نبی تمہیں نرم مل گئے۔ اگر سخت دل ہوتے آپ تو آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے درگزر کریں، آپ ان سے درگزر کریں۔ فاعف عنہم، ساتھیوں کو معاف کرو، ساتھیوں کو معاف کرو۔ مقابلہ کرنا اور معاف نہ کرنا یہ داعی کا کام نہیں ہے۔ معاف کرو، درگزر کرو، اس لیے کہ وہ آدمی معاف نہیں کرے گا دوسرے کو جو اپنے لیے اللہ سے معافی کا طالب نہیں ہوگا۔ جی ہاں، یاد رکھو یہ بات۔ جو آدمی اپنے لیے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا طالب نہیں ہوگا، وہ مخلوق کو معاف کرنا پسند نہیں کرے گا۔ مخلوق کو معاف کرنا پسند نہیں کرے گا۔ مخلوق کو معاف کرنا وہ پسند کرے گا جو خالق سے اپنے لیے معافی کا طالب ہوگا۔ اسی لیے فاعفوا واصفحوا الا تحبون یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ انہیں معاف کر دو، کیوں؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اس لیے فرمایا کہ کوئی تمہیں الزام دے کہ صبر کر لو، اور کوئی تمہارے بارے میں جھوٹ کہے تو صبر کر لو۔ جی ہاں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جواب دینے سے بات ختم ہو جائے گی، حالانکہ جواب دینے سے جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ جواب سے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، جواب سے جھگڑے آگے بڑھتے ہیں۔ جواب سے جھگڑے آگے بڑھتے ہیں، جی ہمیشہ کا اصول ہے۔ جی ہاں، ہمیشہ کا اصول ہے۔ ایک نے آپ نے مقدمہ کیا، آپ نے کہا بھائی میں نے معاف کر دیا، مقدمہ خارج ہو جائے گا۔ جب فریق مخالف نہیں ہے تو مقدمہ کس پہ کریں؟ مقدمہ تو دو بار ہوتا ہے، اکیلے میں مقدمہ ہی نہیں ہوتا، اکیلے پر بھی مقدمہ نہیں ہوتا۔ وہ کہ میں نے معاف کر دیا، انہوں نے میرا حق مارا ہے، مجھے معلوم ہے، میں نے معاف کر دیا اپنا آپ، جاؤ۔ تو کیا لڑو گے؟ اس لیے فرمایا کہ معاف کر دو، درگزر کر دو۔ جواب کون دیتا ہے؟ کہ جواب تو وہ دیتا ہے کہ جو اپنی طاقت کو فرشتوں کی طاقت سے زیادہ سمجھتا ہے۔ کتنی آسان بات ہے، اور ایسا ممکن ہے؟ اگر ایک ادنا فرشتہ زمین پر چیخ مار دے تو اس کی چیخ سب کے مرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک اللہ کی مخلوق ہے، سب سے قوی مخلوق ہے، جو تمام طاقتور مخلوق کو چلانے والے ملائکہ، یہ جواب آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی مقدمہ آپ پر آ جائے تو آپ چند کوڑیوں میں، چند پیسوں میں ایک وکیل کر لیتے ہیں کرائے پر۔ وہ وکیل یہ کہتا ہے جی میری شرط یہ ہوگی عدالت میں بات بولوں گا، جج کے سامنے آپ نہیں بولیں گے، آپ خاموش رہنا۔ کیوں بھائی؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ وکیل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وکیل کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جج جو سوالات کرے گا
وہ جو وکیل جواب دے گا ہماری طرف سے، ہمیں نہیں بولنا. اگر آپ بولیں گے وہاں تو آپ پھنس جائیں گے. جی ہاں، یہ اصولی بات ہے. اس لیے کہ آپ نے وکالت نہیں پڑھی ہے، وکالت اس نے پڑھی ہے، وہ جواب دے گا جج کے بعد کا. ایسا ہی ہے نا؟ جی ہاں، لوگ وکالت پڑھتے اسی لیے ہیں. تو سوچو تو صحیح، جب ایک وکیل کو پیسے دے کر وکیل بنا کر آپ عدالت میں بولنے کو غلط سمجھتے ہیں، تو جو اللہ کو وکیل بنا لے اس کو جواب دینے کی ہمت ہوگی بولنے کی کہ نہیں، آپ نے اللہ کو وکیل بنایا ہے، فرشتہ جواب دے رہا ہے آپ کی طرف سے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مشرک نے گالیاں دی، بہت برا کہا اور خاموش رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور کوئی جواب نہیں دیا. ایک بات کا جواب دینا ضروری ہو گیا حضرت بکر صدیق کے لیے. کب تک تحمل ہوتا، کب تک برداشت ہوتا؟ ایک بات کا جواب دے دیا بس. ایک بات کا جواب دیا انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پھیر کر چل دیے. یہ کیا ہوا؟ اس نے مجھے یہ کہا اور آپ کھڑے رہے اور میں نے صرف ایک بات کا جواب دیا نا 100 باتوں میں سے. فرمایا کہ تمہاری ہر بات کا جواب فرشتہ دے رہا تھا، جب تم بولے تو فرشتہ جانے لگا، تو مجھے خیال ہوا کہ اللہ کی مدد اٹھ رہی ہے، لہٰذا مجھے بھی جانا چاہیے. ہے نا روایت میں، مشہور روایت ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جواب دینا اور کہ یہ الزام لگا رہے ہیں. ارے واہ بھائی واہ، اتنا عرصہ کام کرتے کرتے ہو گیا، تمہیں اب تک یہ معلوم نہیں کہ یہ کام الزامات کا ہے، تہمتوں کا، الزامات کا. جی ہاں، کام ہی ایسا ہے. کوئی نبی ہے نہیں جس کو متہم نہ کیا گیا ہو کہ جب تمہارے پاس کوئی جھوٹی بات لے گئے اور پوچھے کہ ایسا، تو نبی کو حکم ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں، اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ لوگ آپس میں چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، جھوٹ، اور آپ پر الزام لگاتے ہیں. آپ نے الزام کی صفائی میں نہ لگیں کہ میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے ویسا نہیں کیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ مَا يَفْتَرُونَ. جی ہاں، یہ عجیب آیت ہے کہ ہم نے ہر نبی کے ساتھ ان کے دشمن، نبیوں کے دشمن، نبی کے دشمن جنی شیاطین اور انسی شیاطین لگائے ہوئے ہیں. وہ آپس میں ایک دوسرے کو جھوٹی باتیں الہام کرتے رہتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا ہرگز نہ کرتے. لہذا نبی جی آپ ان کو بھی چھوڑیے اور ان کی باتوں کو بھی چھوڑیے. بھئی یہ یوں کہہ رہے ہیں، وہ یوں کہہ رہے ہیں، کہ نہیں، یہ آپ کا آپ کے کام سے ہٹانے کے لیے کر رہے ہیں. آپ تو اپنے کام میں یکسوئی سے لگے رہیے. فضر ہوں، انہیں بھی چھوڑیے، اور جو جھوٹی باتیں کر رہے ہیں اس کو بھی چھوڑیے. اس لیے فرمایا کہ اڑتی اڑاتی باتوں کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ بات اس لیے اڑائی جاتی ہے تاکہ کام کرنے والے کام کو چھوڑ کر ان باتوں کے اندر مشغول ہو جائیں. اور واقعی میں کہتا ہوں آپ سے کہ سب سے زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے کام کرنے والوں کا جب وہ ایسی باتوں میں الجھتے ہیں جن کا ان کے کام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کام سے مشغول کرنے کے لیے. جی ہاں، کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کوئی فائدہ نہیں کہ آپ اپنے کرنے کام میں لگی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ ایسے سوالات کرتے تھے جو سوال آپ کے کام سے متعلق نہیں ہے.
تو اللہ نے فرمایا آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں سے پوچھنے کی میں ان کے سوال کے کیا جواب دوں، آپ تو اپنے کام میں لگیے. فلا تمہارے فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہ منہم احدا. یہ نبی کو ہدایت ہے، آپ ان کے سوالات کے جواب کے چکر میں نہ پڑیں، اپنے کام میں لگیں. اس لیے میرے دوستو عزیزو، بہت سی لایانی چیزیں ہیں جن میں لوگ الجھے ہوئے ہیں، امت ارتداد میں اور ہم اختلاف میں. دیکھو ایک صاحب سے پوچھے لگا آ گیا کہ بھئی وہ فلاں بات آپ نے سنی؟ میں نے کہا بھئی مجھے تو صبح سے کہ شام تک وقت ملا نہیں اس بات کے سننے کا، آپ کو کہاں سے مل گیا؟ آپ کو کہاں سے مل گیا؟ میں واقعی سوچتا ہوں کہ اگر ہم میں سے ہر شخص صرف روزانہ اتنا طے کر لے کہ مجھے 10 آدمی، صرف 10 آدمی انہیں جمع کر کے یا انفرادی طور پر ان سے ملاقات کر کے ان کے کلمے کا الفاظ درست کرانے ہیں، کلمے کا مفہوم سمجھانا ہے اور ان کو نماز کا طریقہ سکھلانا ہے. اگر صرف 10 آدمیوں کو اتنا مزہ بیٹھا ہوا ہے، ان میں سے ہر آدمی اپنے ذمے 10 آدمی کر لے روزانہ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں شاید اس کو کھانا کھانے کا، دکان میں بیٹھنے کا وقت نہ ملے. جو کام ہے اصل کہ امت اللہ کے فرائض پر آوے، ایسی چیزوں کے بحثیں کرنے اور باتیں کرنے میں وقت برباد کرتے ہیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، اور یہ ان کے کرنے کا کام نہیں. ایسی چیزوں پھنس جاتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ یہ کام اپنی اصلاح کے لیے ہے، جب دوسروں کی اصلاح کا ارادہ کرو گے تو اختلاف ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ اس آدمی کی الجھن کبھی ختم نہیں ہوگی جو اس راستے میں دوسروں کی اصلاح کا ارادہ کر لے گا، اس کی الجھن کبھی ختم نہیں ہوگی. وہ اسی الجھن میں رہے گا، یہ وہ فلاں یوں کر رہا، فلاں یوں کر رہا، فلاں یوں کر رہا، فلاں یوں کر رہا. کہ بھائی تو کیا کر رہا، تیرے ذمہ کیا کام تھا؟ اس کام کا اصول ہے یہ کہ اسے اپنی اصلاح کے لیے کرو. اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ ہیں آپس کی اجتماعیت کے اسباب، جسے بنیادی میں نے عرض کیا کہ صبر ہے اور درگزر کرنا ہے، اور ساتھیوں کے لیے پیٹھ پیچھے استغفار بھی کیا کرو. ساتھیوں کے لیے پیٹھ پیچھے استغفار کیا کرو. جی ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے لیے استغفار کرتے تھے، حالانکہ اللہ نے منع کیا. حضرت عمر نے روکا آپ کو استغفار کرنے سے، فرمایا اللہ نے اختیار دیا استغفر ولا تستغفر، تو میں نے استغفار کرنے کو اختیار کر لیا. حضرت عمر نے فرمایا اللہ کہہ رہے ہیں 70 مرتبہ استغفار کریں گے، اللہ منافقین کو معاف نہیں کریں گے. فرمایا کہ میں 70 سے زیادہ کر کے دیکھ لیتا ہوں، شاید اللہ ان کو معاف کر دے. میں استغفار کر لوں گا، اللہ ان کو معاف کر دے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، اصل چیز ہے درگزر کرنا اور معاف کرنا، اور اہم چیز آپس کی اجتماعیت ہے. اور آپس کی اجتماعیت جب ہوتی ہے، جب ایک دوسرے کا کام میں تعاون کیا جائے، ایک دوسرے کا کام میں تعاون کیا جائے. دیکھو میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، ایک دوسرے کا کام میں تعاون کرو. اس کی خیر کے کام آپس کے تعاون سے ترقی کرتے ہیں، خیر کے کام آپس کے تعاون سے ترقی کرتے ہیں. لیکن ایک دوسرے کا تعاون کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ حسد بنتا ہے. کیا حسد؟ اور واقعی حسد ہی ہے سب سے پہلا حکم جو اللہ کا ٹوٹا ہے. سب سے پہلا حکم جو ابلیس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، یہ آسمان پر اللہ کی پہلی نافرمانی ہوئی ہے. اور اس نافرمانی کا جو اصل سبب بنا وہ حسد بنا.